ایک مغرور بیٹی نے اپنے کسان باپ کو اپنی شاندار کوٹھی سے دھکے دے کر نکال دیا کہ اس کے میلے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک اجنبی شخص ایک پرانی بوری لے کر آیا اور بتایا کہ باپ چل بسا ہے۔ بیٹی نے حقارت سے اس بوری کو کھولا کہ اس میں مزدور باپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، لیکن بوری کے اندر رکھی چیز دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شاندار اور پرتعیش کوٹھی کی اونچی دیواریں اس کے غرور اور تکبر کی گواہی دے رہی تھیں، جہاں دولت کا بے تحاشا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ کوٹھی کے وسیع صحن اور بڑے بڑے دالانوں میں ہر طرف قیمتی اور انتہائی خوبصورت قالین بچھائے گئے تھے، جن پر چلتے ہوئے قدموں کو مخمل کا احساس ہوتا تھا۔ دیواروں پر لگے ہوئے قیمتی اور چمکدار کمکمے رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل رہے تھے اور ان کی چمک سے پوری کوٹھی کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس رات اس مغرور بیٹی نے اپنے جیسے بے شمار دولت مند اور صاحب ثروت لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اور شاندار دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا، جس میں شہر کے بڑے بڑے اور نامور لوگ شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف ریشمی اور انتہائی قیمتی لباس پہنے ہوئے مہمانوں کا ہجوم تھا، جن کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہنگی اور دل فریب خوشبوؤں نے کوٹھی کی پوری فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ بیٹی اپنے اس مرتبے اور دولت کے نشے میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اپنے علاوہ کوئی دوسرا انسان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے مہمانوں کے درمیان کھڑی انتہائی فخر اور تکبر کے ساتھ مسکرا رہی تھی اور اپنی کامیابیوں اور اپنی اس شاندار زندگی کی داستانیں سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو صرف اور صرف دولت کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ دسترخوان پر طرح طرح کے اور بے شمار لذیذ کھانوں کا انبار لگا ہوا تھا، جن کی مہک سے ہر کسی کی بھوک چمک رہی تھی۔ مہمان آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور اس بیٹی کی اس بے پناہ عمارت اور اس کے اس عالی شان انتظام کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بیٹی کا دل ان تعریفوں کو سن کر مزید غرور سے بھرتا جا رہا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی سب سے طاقتور اور خوش قسمت ترین عورت ہے، جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری طرف کوٹھی کے باہر کی دنیا بالکل مختلف تھی، جہاں اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی اندھیرے میں چلتا ہوا ایک انتہائی کمزور اور ضعیف وجود اس کوٹھی کے بڑے اور شاندار آہنی دروازے کے قریب پہنچا۔ یہ اس مغرور بیٹی کا بوڑھا اور غریب باپ تھا، جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی سخت اور تھکا دینے والی مزدوری میں گزار دی تھی، تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک بہتر اور خوشحال زندگی دے سکے۔ اس بوڑھے باپ کے جسم پر انتہائی خستہ حال اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جن پر مزدوری کے دوران اڑنے والی مٹی اور گرد کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی ان گنت جھریاں اس کی زندگی کی ان بے شمار تکالیف اور مصیبتوں کی گواہ تھیں جو اس نے اپنی بیٹی کی خاطر ہنسی خوشی برداشت کی تھی۔ اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے بالکل گھس چکے تھے اور ان میں سے اس کی ایڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں، جو سخت مشقت کی وجہ سے پھٹ چکی تھیں۔ اس کے پورے وجود سے پسینے اور مٹی کی ایک ایسی بو آ رہی تھی جو کسی بھی محنت کش اور مزدور کے جسم سے آتی ہے، جو سارا دن کڑی دھوپ میں اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ انتہائی بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کی ایک عجیب سی تڑپ اور بیتابی تھی۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید اس کی بیٹی اسے دیکھ کر خوش ہوگی اور اسے اپنے گلے سے لگا لے گی، لیکن جیسے ہی اس بوڑھے اور خستہ حال مزدور باپ نے کوٹھی کے اس چمکدار اور پرہجوم دالان میں قدم رکھا
تو وہاں موجود تمام مہمانوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اچانک اس محفل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور ہنسی مذاق کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ سب لوگ انتہائی حیرت اور حقارت کے ساتھ اس بوڑھے شخص کو دیکھنے لگے، جس کا حلیہ اور جس کے کپڑے اس شاندار اور پرتعیش محل سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ مہمانوں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ بھکاری اور بدبودار شخص اس شاندار محفل میں کہاں سے آ گیا ہے۔ اس مغرور بیٹی نے جب محفل میں چھا جانے والی اس اچانک خاموشی کو محسوس کیا تو اس نے بھی حیرانی سے مڑ کر اس سمت دیکھا جہاں سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے اس بوڑھے اور غریب باپ پر پڑی تو اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے انتہائی تکبر کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی ساری شان و شوکت اور اس کے اس مرتبے پر ایک زوردار تماچا مار دیا ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ یہ کہ اس کے ان بے حد دولت مند اور امیر مہمانوں کے سامنے اس کی کتنی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے۔ اس کا باپ جس کی غربت اور جس کے میلے کپڑوں کو وہ ہمیشہ سب سے چھپاتی آئی تھی، آج وہ سب کے سامنے اس طرح آ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹی کے دل میں اپنے باپ کے لیے محبت یا ہمدردی کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک شدید قسم کی نفرت اور غصے نے لے لی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے مہمانوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اپنے بوڑھے باپ کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور اس کی آنکھوں میں ایک شعلہ تھا۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اس نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو دعائیں دے سکے۔ لیکن بیٹی نے قریب پہنچتے ہی انتہائی حقارت اور نفرت کے ساتھ اپنے باپ کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑ لیا۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے اس ظالمانہ اور غیر متوقع رویے پر بالکل دھنگ رہ گیا اور اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہی جم گئی۔ بیٹی نے انتہائی غصے اور بے دردی کے ساتھ اپنے باپ کو سب کے سامنے کھینچنا شروع کر دیا اور چلاتی ہوئی بولی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے ان میلے کے چیلے کپڑوں اور تمہارے اس بدبودار وجود نے میری ساری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے؟ میرے مہمان کیا سوچیں گے کہ میرا باپ ایک ایسا غلیظ اور گندا انسان ہے جس کے پاس پہننے کے لیے صاف کپڑے تک نہیں ہیں؟ تم نے میری محفل کا سارا مزہ اور میری ساری شان و شوکت برباد کر دی ہے۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی یہ کڑوی اور زہریلی باتیں سن کر اندر تک ٹوٹ گیا۔ اس کی بوڑھی اور کمزور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان امنڈ آیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس اپنی بیٹی کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھتا رہا، جس چہرے کو اس نے بچپن میں بے شمار بوسے دیے تھے۔ آج وہی چہرہ اس کے لیے موت کا پیغام بن گیا تھا۔ بیٹی اسے مسلسل بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کوٹھی کے دروازے کی طرف لے جا رہی تھی اور باپ کے وہ کمزور قدم اس کے ساتھ گھسیٹ رہے تھے۔ مہمان اب بھی حقارت بھری نظروں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اس بیٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بوڑھے باپ نے ایک بار انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں بیٹی کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن بیٹی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مزید زور سے دھکا دیا۔ وہ اندھی ہو چکی تھی اور اسے اس بات کا بھی بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ جس انسان کو اتنی بے دردی سے ذلیل کر رہی ہے وہ وہی باپ ہے جس نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلنا سکھایا تھا، جس نے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری جوانی مٹی میں ملا دی تھی۔
بیٹی نے اسے گھسیٹتے ہوئے کوٹھی کے اس شاندار صحن سے باہر نکالا اور سیدھا اس بڑے اور بھاری آہنی دروازے تک لے آئی جہاں سے صرف باہر اندھیرا اور ویرانی تھی۔ باپ کے قدم اب بالکل جواب دے چکے تھے اور اس کے جسم میں مزید چلنے کی طاقت نہیں بچی تھی، لیکن بیٹی کے اندر کا شیطان اب بھی پوری طرح جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر اپنے باپ کو انتہائی زور اور بے دردی کے ساتھ ایک آخری دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ بوڑھا اور کمزور باپ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا کوٹھی کی اس دہلیز سے باہر کچی اور سخت زمین پر جا گرا۔ بیٹی نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا اور انتہائی بے حسی کے ساتھ اس کو اپنی اس شاندار اور پرتعیش کوٹھی سے باہر نکال دیا۔ اس سخت زمین پر گرنے کی وجہ سے اس بوڑھے باپ کے گھٹنوں اور ہاتھوں میں چوٹیں آئیں اور ان میں سے خون رسنے لگا، لیکن اسے اس جسمانی تکلیف کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے دل پر جو ضرب اس کی اپنی سگی بیٹی نے لگائی تھی وہ اس جسمانی چوٹ سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ تھی اور جان لیوا تھی۔ وہ زمین پر گرا ہوا اپنی خستہ حال اور مٹی سے بھری ہوئی انگلیوں سے اس کوٹھی کی دہلیز کو چھو رہا تھا جہاں سے اسے ابھی ابھی کتوں کی طرح دھتکار کر نکالا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام پرانے دن اور وہ تمام راتیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں جب وہ اسی بیٹی کے بچپن کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن شدید گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ میں بھاری اینٹیں اٹھاتا تھا، اور شام کو جب تھک ہار کر گھر لوٹتا تھا تو یہی بیٹی بھاگ کر اس کے گلے لگ جایا کرتی تھی اور اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے میلے کپڑوں سے اسے کبھی کوئی بو یا بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر انتہائی سکون سے سو جایا کرتی تھی۔ باپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کی مٹی سے بھری ہوئی داڑھی کو بھگو رہے تھے اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے اپنے اللہ سے اپنی اس بے بسی اور اپنے اس دکھ کا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے اپنی بیٹی کو اس دن کے لیے پالا تھا کہ جب وہ بڑی ہو کر ایک امیر اور دولت مند عورت بن جائے گی تو وہ اپنے اسی غریب باپ کو اپنے مرتبے اور اپنی شان و شوکت کے لیے ایک دھبا اور ایک گھالی سمجھنے لگے گی۔ اس کی بیٹی نے نہ صرف اسے کوٹھی سے باہر نکالا بلکہ اس نے اپنے باپ کی ان تمام قربانیوں، اس کی ان تمام محبتوں اور اس کے اس پورے وجود کو ہی ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے باہر نکال پھینکا تھا۔ وہ بیٹی جو اندر دالان میں واپس جا کر دوبارہ اپنے ان امیر اور نقلی مہمانوں کے ساتھ ہنسنے اور مسکرانے لگی تھی اور اپنے باپ کو دھکے دے کر نکالنے پر اسے رتی برابر بھی کوئی افسوس یا کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ اس نے اپنی اس شاندار محفل اور اپنی عزت کو اس میلے کے چیلے اور بدبودار شخص سے بچا لیا ہے۔ وہ مہمان بھی اب اس بوڑھے شخص کو بھول کر دوبارہ ان لذیذ کھانوں اور ان چمکدار روشنیوں میں گم ہو چکے تھے اور اس بیٹی کے اس ظالمانہ رویے کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے بالکل صحیح کیا جو ایسے گندے انسان کو اس پرتعیش محفل سے نکال دیا۔ دوسری طرف وہ کمزور اور بوڑھا باپ اب آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر اس سخت اور کھردری زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک بار پھر اس اونچے اور مضبوط آہنی دروازے کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، اور اس کے اندر سے آنے والی روشنی اور ہنسی کی آوازیں اب بھی اس بوڑھے کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے
اور میلے کپڑوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے جھاڑا اور ایک انتہائی گہری اور لمبی آہ بھری جو سیدھی آسمان تک گئی ہوگی۔ اس رات کی تاریکی اور اس سرد ہوا میں وہ تنہا بوڑھا جس کا اس دنیا میں اپنی اس مغرور بیٹی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، بالکل بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ اس کا دل اندر سے مکمل طور پر مر چکا تھا اور اس کی وہ تمام امیدیں جو وہ اس کوٹھی میں داخل ہوتے وقت اپنے دل میں لے کر آیا تھا، اب مکمل طور پر ٹوٹ کر اس کوٹھی کی چوکھٹ پر بکھر چکی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی میلی آستین سے صاف کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس کوٹھی کی دیواروں سے دور اس اندھیری اور سنسان سڑک کی طرف چل پڑا جہاں اس کا کوئی منتظر نہیں تھا، اور اسے بس اپنی اس ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی زندگی کی آخری سانسوں کو کسی تنہا اور اندھیرے کونے میں جا کر پورا کرنا تھا۔ اس کی پیٹھ اور اس کے جھکے ہوئے کندھے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ آج ایک باپ اپنی بیٹی کے غرور اور تکبر کے ہاتھوں مکمل طور پر ہار گیا ہے، اور اس مغرور بیٹی نے اپنی دولت اور اپنی شان کی خاطر اپنے اس غریب باپ کو اپنی شاندار کوٹھی سے باہر نکال دیا۔ وہ بوڑھا اور کمزور باپ جس کے جسم میں اب مزید دکھ سہنے کی طاقت نہیں بچی تھی، وہ اپنی ہی سگی بیٹی کے اس بے رحم دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا اس شاندار کوٹھی کی چوکھٹ سے باہر اس سخت اور کھردری زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر مزید دھول مٹی جم گئی اور اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں میں خراشیں آ گئیں جن سے خون رسنے لگا۔ لیکن اس بوڑھے باپ کو اپنے جسم سے رسنے والے اس خون اور اس چوٹ کی تکلیف کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر موجود اس کا دل اپنی ہی بیٹی کی اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور اس کے دل پر لگنے والا یہ زخم اس قدر گہرا اور جان لیوا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مرہم اس کا علاج نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے وہیں اس کچی اور ٹھنڈی زمین پر گرے ہوئے انتہائی حسرت اور دکھ بھری نگاہوں سے سر اٹھا کر اپنی اس مغرور بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک شدید اور غصہ اور تکبر سوار تھا۔ باپ کی ان بوڑھی اور کمزور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ کر اس کی میلی داڑھی کو بھگو رہے تھے، اور وہ اپنی ان آنسو بھری آنکھوں سے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے اپنی ساری زندگی کی کڑی محنت اور مشقت سے پالا تھا۔ وہ بیٹی جس کے لیے اس نے اپنی ساری جوانی مٹی میں ملا دی تھی، جس کے بچپن کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اور بھوکا رہ کر اس کے لیے کھلونے لاتا تھا، آج وہی بیٹی اس کے سامنے ایک اجنبی اور ظالم عورت بن کر کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں اپنے اس غریب باپ کے لیے محبت کے بجائے صرف اور صرف حقارت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس بوڑھے باپ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی بیٹی کی طرف بڑھایا جیسے وہ اب بھی اسے معاف کرے اور اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہو، لیکن اس مغرور بیٹی کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے انتہائی بے حسی، سنگ دلی اور تکبر کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کی طرف ایک آخری حقارت بھری نظر ڈالی اور پھر اس کوٹھی کا وہ بھاری اور لوہے کا بڑا دروازہ انتہائی زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ کرخت اور انتہائی تیز آواز اس اندھیری اور سنسان سڑک پر ایک زوردار دھماکے کی طرح گونجی، اور اس آواز نے اس بوڑھے باپ کی روح کو اندر تک چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ دروازہ اس کوٹھی کا نہیں بلکہ اس کی بیٹی کے دل کا دروازہ ہے جو آج اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔
وہ کچھ دیر وہیں اس بند دروازے کے باہر کچی مٹی میں بیٹھا دھاڑے مار مار کر روتا رہا اور اس بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے اس پار اس کی وہ دنیا تھی جسے اس نے اپنے خون پسینے سے تعمیر کیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام یادیں گردش کر رہی تھیں جب اس نے اپنی اس بیٹی کو چلنا سکھایا تھا اور آج اسی بیٹی نے اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کافی دیر تک وہاں اس ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر رونے کے بعد جب اس کے آنسو خشک ہونے لگے تو اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر انتہائی مشکل سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ہڈیوں میں درد تھا اور اس کا پورا جسم اس صدمے کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی مٹی کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے جھاڑا اور ایک انتہائی گہری اور طویل آہ بھری جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ اس نے آخری بار اس اونچی اور شاندار کوٹھی کی ان روشن دیواروں کو دیکھا اور پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا انتہائی بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اس اندھیری اور سنسان سڑک پر وہاں سے چل پڑا جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی اور اس کی زندگی اب اس اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک ہو چکی تھی۔ اس کے قدم زمین پر یوں پڑ رہے تھے جیسے ان میں منو وزن باندھ دیا گیا ہو۔ وہ سڑک پر اکیلا چلتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ صرف اس کی تنہائی اور اس کی بیٹی کے دیے ہوئے وہ گہرے زخم تھے جو کبھی نہ بھرنے والے تھے۔ دوسری طرف وہ مغرور اور تکبر میں اندھی بیٹی جس نے ابھی ابھی اپنے بوڑھے باپ کو اتنی بے دردی سے گھر سے نکالا تھا، اسے اپنے اس ظالمانہ اور گھناؤنے فعل پر ذرا بھی شرمندگی یا ندامت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس بند دروازے کے پاس سے مڑی اور اپنے چہرے پر ایک نکلی مسکراہٹ سجا کر واپس اپنی اس شاندار دعوت اور اپنے ان امیر مہمانوں کی طرف چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چلتے ہوئے اپنے قیمتی اور ریشمی لباس کو ٹھیک کر رہی تھی اور اس کے ذہن میں اس وقت بھی یہی چل رہا تھا کہ شکر ہے اس نے بروقت اس میلے کے چیلے اور بدبودار شخص کو گھر سے باہر نکال دیا، ورنہ اس کے ان نامور اور دولت مند دوستوں کے سامنے اس کی کتنی بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ وہ واپس اس چمکدار اور روشن دالان میں پہنچی جہاں دسترخوان پر طرح طرح کے لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور مہمان ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بیٹی ان کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی فخر سے ان کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ وہ اپنی دولت اور اپنی شان و شوکت کے اس جھوٹے نشے میں اس قدر غرق ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں پر ایک بہت موٹی پٹی بن چکی تھی جس نے اسے ہر سچائی اور ہر رشتے کی اہمیت سے اندھا کر دیا تھا۔ وہ محفل میں چلنے والی موسیقی کی دھنوں پر مسکرا رہی تھی اور ان مہمانوں کی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ جو دراصل اس سے نہیں بلکہ اس کی اس بے تحاشا دولت سے اور اس کی شاندار کوٹھی سے متاثر تھے۔ وہ بیٹی ان رنگینیوں اور روشنیوں میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی مڑ کر یا رک کر یہ نہیں سوچا کہ اس کا وہ بوڑھا اور انتہائی کمزور باپ اس سرد اور اندھیری رات میں کہاں جائے گا۔ اس کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کوئی گرم کپڑا ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی نوالا، اور اس کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کی اپنی ہی اولاد نے اسے کتوں کی طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ بیٹی بس اپنی امارت اور مرتبے کے غرور میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی اور اسے اس بات کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اسے کوئی احساس نہیں تھا کہ اس نے اپنی اس جھوٹی شان کی خاطر کس بے دردی، کس سنگ دلی کے ساتھ ٹھکرایا تھا۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے کئی دن بیت چکے تھے لیکن اس مغرور بیٹی کے دل میں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اپنی پرتعیش اور دولت مند زندگی میں پوری طرح مگن تھی
اور اس نے اپنے اس غریب اور کمزور باپ کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ جسے اس نے انتہائی بے دردی سے اپنی کوٹھی سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اس کی دن رات کی محفلیں اور دعوتیں اسی طرح جاری تھیں۔ وہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے نشے میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دوپہر جب وہ اپنی کوٹھی کے ایک شاندار کمرے میں آرام کر رہی تھی تو اچانک کوٹھی کے بڑے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کا حلیہ کسی غریب مزدور جیسا تھا اور اس کے کپڑے بھی خستہ حال تھے۔ اس اجنبی شخص کے ہاتھ میں ایک پرانی اور انتہائی میلی سی بوری تھی جس پر مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی۔ اس اجنبی نے ملازم سے اصرار کیا کہ وہ مالکن سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ایک ضروری امانت ہے۔ ملازم نے اندر آ کر بیٹی کو اطلاع دی تو وہ انتہائی ناگواری اور غصے کے ساتھ منہ بناتی ہوئی باہر آئی کہ کون شخص اس کے آرام میں خلل ڈالنے آ گیا ہے۔ جب اس نے اس شخص اور اس کے ہاتھ میں موجود میلی بوری کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹی اس شخص کو برا بھلا کہتی، اس اجنبی نے انتہائی بوجھل اور دکھ بھری آواز میں اسے یہ خبر دی کہ تمہارا وہ غریب اور بوڑھا باپ جو سارا دن مزدوری کرتا تھا وہ کل رات اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے کانپتے ہاتھوں سے یہ بوری مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کی امانت ہے، اسے میری موت کے بعد اس تک پہنچا دینا۔ اپنے سگے باپ کی موت کی یہ اندھوناک خبر سن کر بھی اس مغرور بیٹی کے چہرے پر کوئی دکھ یا ملال نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں ابھرا، بلکہ اس نے انتہائی حقارت اور نفرت کے ساتھ اس اجنبی مزدور کے ہاتھ سے وہ میلی بوری چھین لی۔ اس کے تکبر سے بھرے ذہن میں صرف یہی خیال آ رہا تھا کہ اس غریب مزدور باپ کے پاس کچھ پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جو اس نے مرتے وقت میرے لیے بھیج دیے ہیں۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے اور برے منہ کے ساتھ اس بوری کو وہیں زمین پر الٹ دیا تاکہ وہ ان سے میلے کپڑوں کو کوڑے میں پھینکوا سکے، لیکن جیسے ہی بوری کا منہ کھلا اور اس کے اندر رکھی ہوئی چیز باہر نکلی تو اسے دیکھ کر اس مغرور بیٹی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شاندار اور پرتعیش کوٹھی کے خاموش دالان میں جب اس مغرور بیٹی نے انتہائی نفرت اور حقارت کے ساتھ اس میلی بوری کو زمین پر الٹ دیا تو اس کے اندر سے کوئی بدبودار یا پھٹے پرانے کپڑے باہر نہیں گرے، بلکہ زمین پر گرنے والی ان چیزوں کی تیز اور خیرہ کن چمک نے اس بیٹی کی آنکھوں کو پوری طرح چندھیا دیا اور اس کا سانس اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا، کیونکہ اس بوسیدہ اور مٹی سے اٹی ہوئی بوری کے اندر سے خالص سونے کے انتہائی قیمتی اور بھاری زیورات زمین پر بکھر گئے تھے۔ ان زیورات میں سونے کی موٹی چوڑیاں، بھاری ہار اور بے شمار انگوٹھیاں تھیں جن کی چمک اس کوٹھی کے قیمتی کمکموں کی روشنی میں مزید بڑھ گئی تھی۔ سونے کے ان ٹکڑوں نے اس کوٹھی کے فرش کو یوں روشن کر دیا تھا جیسے وہاں کوئی سورج اتر آیا ہو۔ وہ مغرور بیٹی جس کا سر ہمیشہ تکبر اور دولت کے نشے میں آسمان سے باتیں کرتا تھا، اب ان زیورات کو دیکھ کر بالکل بت بن چکی تھی۔ اس کا پورا جسم ایک شدید صدمے کی کیفیت میں تھا اور اس کی ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر ان بکھرے ہوئے زیورات کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری تھا کہ اس کا وہ غریب مزدور باپ جسے وہ ہمیشہ ایک بھکاری اور
بدبودار انسان سمجھتی تھی، وہ اتنے قیمتی اور شاندار زیورات کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ بے یقینی کے عالم میں ان سونے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو اس بوری کی مٹی کے ساتھ لتھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی اصل حقیقت چھپ نہیں رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ان زیورات کے درمیان پڑے ہوئے ایک پرانے اور مڑے تڑے کاغذ پر پڑی جو ایک خط کی شکل میں طے کیا گیا تھا۔ وہ کاغذ بھی مٹی اور پسینے کی وجہ سے میلا ہو چکا تھا، لیکن اس کی اہمیت ان تمام سونے کے زیورات سے کہیں زیادہ تھی۔ بیٹی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے انتہائی خوف اور ہچکچاہٹ کے ساتھ اس پرانے کاغذ کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ وہ کاغذ اس کی انگلیوں سے بار بار پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انتہائی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کاغذ کی تہیں کھول کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط اس کے بوڑھے باپ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے کسی پڑھے لکھے شخص سے لکھوایا تھا، اور اس کے ایک ایک لفظ میں اس کے باپ کی وہ بے پناہ محبت اور وہ عظیم قربانی چھپی ہوئی تھی جسے اس مغرور بیٹی نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ خط کی شروعات میں ہی اس کے باپ نے اسے اپنی جان سے پیاری بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا اور لکھا تھا کہ میری بچی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے میلے کپڑوں، میرے پسینے کی بو اور میری اس خستہ حالی سے بہت شرم آتی تھی، اور تم ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ تمہارے امیر دوستوں کو کبھی یہ نہ پتہ چلے کہ تمہارا باپ ایک معمولی اور غریب مزدور ہے۔ میں نے تمہاری اس خواہش کا ہمیشہ احترام کیا اور کبھی تمہاری اس شاندار کوٹھی کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تاکہ تمہاری عزت اور تمہارے مرتبے پر کوئی حرف نہ آئے۔ لیکن میری بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور یہ دولت کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ آج جو پیسہ اور جو شان و شوکت تمہارے پاس ہے وہ کل ختم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ امیر لوگ جو آج تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں کل تمہارے برے وقت میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک باپ ہوں اور باپ کبھی اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے اس برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کروں گا، تاکہ اگر کبھی تمہارے سر سے یہ دولت کا سایہ اٹھ جائے تو میری بیٹی کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ خط کے ان ابتدائی الفاظ نے ہی اس بیٹی کے دل پر ایک زوردار ہتھوڑے کا کام کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹوٹ کر اس کاغذ پر گرا، لیکن وہ رک نہیں سکی اور اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، جس میں اس کے باپ نے اپنی ان تمام دردناک تکالیف کا ذکر کیا تھا جو اس نے یہ زیورات خریدنے کے لیے برداشت کی تھی۔ باپ نے لکھا تھا کہ ان زیورات کو خریدنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا، جبکہ دوسرے مزدور شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے تو میں شہر کے دوسرے کونے میں جا کر دگنی مزدوری کرتا تھا۔ میں نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا اور صرف پانی پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھایا تاکہ میں وہ پیسے بچا کر تمہارے لیے سونا خرید سکوں۔ شدید سردیوں کی ان لمبی راتوں میں جب لوگ گرم بستروں میں سوتے تھے تو میں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ٹھٹھرتا ہوا سڑکوں پر پتھر توڑتا تھا اور میرے پیروں سے خون بہتا تھا، لیکن جب میں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے اپنا وہ درد بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی اس تپتی ہوئی دوپہر میں جب سورج آگ برساتا تھا تو میں بھاری اینٹیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اونچی عمارتوں پر چڑھتا تھا اور میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے کپڑے ہمیشہ میلے رہتے تھے اور ان سے بدبو آتی تھی،
کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں صابن خرید کر اپنے کپڑے دھو سکوں یا کوئی نیا جوڑا بنوا سکوں۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میری مزدوری کا ایک ایک پیسہ صرف اور صرف تمہارے لیے تھا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی ساری طاقت اس مٹی اور اس بوری کے حوالے کر دی تاکہ اس کے اندر تمہارے لیے وہ خزانہ جمع کر سکوں جو تمہیں دنیا کی ہر مشکل سے بچا سکے۔ بیٹی کی آنکھوں سے اب آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا اور اس کا پورا جسم ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ خط کے الفاظ اسے کسی تیز دھار خنجر کی طرح کاٹ رہے تھے اور اس کے اندر کا سارا غرور اور سارا تکبر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے خط کا اگلا حصہ پڑھا جہاں اس کے باپ نے اس رات کا ذکر کیا تھا جب وہ اسے کوٹھی سے نکالنے آئی تھی۔ باپ نے لکھا تھا کہ میری بچی، اس رات جب میں تمہارے گھر آیا تھا تو میں تم سے کچھ مانگنے یا تمہیں رسوا کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں یہ بوری تمہارے حوالے کرنے آیا تھا کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میری سانسیں کسی بھی وقت میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی یہ ساری محنت تمہارے ہاتھوں میں سونپ دوں اور تمہارے چہرے پر وہ خوشی دیکھوں جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ لیکن جب تم نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا اور مجھے دھکے دے کر کوٹھی سے باہر نکالا تو مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں آیا اور نہ ہی میں نے تمہیں کوئی بد دعا دی، کیونکہ ایک باپ کا دل کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچ سکتا تھا۔ مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ میں تمہیں تمہاری یہ امانت نہیں دیکھ سکا۔ میں جب اس رات تمہاری دہلیز سے گر کر اٹھا تو میری ہڈیوں میں اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی سوچتا رہا کہ شاید تم مجھ سے اس لیے ناراض ہو کیونکہ میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ میری پیاری بیٹی، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا جسم مٹی میں ملنے والا ہے، لیکن یہ سونا جو میں نے اپنے خون اور اپنے گوشت کو گلا کر بنایا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ اسے رکھ لینا اور اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے تو بس میرے لیے ایک بار دعا کر دینا۔ مجھے تمہارے ان دھکوں اور تمہاری ان کڑوی باتوں کا کوئی رنج نہیں ہے کیونکہ تم میری جان ہو اور باپ اپنی جان سے کبھی خفا نہیں ہوتا۔ یہ خط یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس کے ایک ایک حروف نے اس مغرور بیٹی کی روح کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ ان سونے کے زیورات کے پاس سر رکھ کر انتہائی بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا رونا اتنا شدید اور اتنا دردناک تھا کہ کوٹھی کی دیواریں بھی اس کے دکھ پر کانپ اٹھی ہوں گی۔ اسے اپنا آپ ایک وحشی درندہ اور ایک انتہائی ظالم انسان لگنے لگا۔ اس کا وہ غرور جس پر اسے ہمیشہ فخر تھا اب اسے ایک گندگی اور ایک غلاظت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سونے کے وہ قیمتی زیورات جو اس کے باپ نے اپنی بھوک اور اپنی پیاس مار کر اس کے لیے جمع کیے تھے اب اسے دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح لگ رہے تھے جو اس کے جسم اور اس کی روح کو جھلسا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے کتنی بے دردی اور کتنی صفاقی کے ساتھ اس باپ کو ٹھکرایا تھا جس کے ہر سانس میں صرف اس کی بیٹی کا نام بستا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب اس نے اپنے باپ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا اور اسے دھکے مار کر اس ٹھنڈی اور سخت زمین پر گرا دیا تھا۔ اس رات اس کے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ اپنی ہی کمائی ہوئی اس دولت کو اپنی بیٹی تک پہنچانے آیا تھا اور بیٹی نے اسے بھکاری سمجھ کر نکال دیا تھا۔ اس بیٹی کی ہچکیاں بن گئی تھی اور اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے
اور وہ اس کے اندر غرق ہو جائے تاکہ اسے اپنی شرمندگی اور گھناؤنی حرکت کا مزید سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے ان سونے کے زیورات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو ان میں سے اسے اپنے باپ کے پسینے کی مہک اور اس کے خون کی خوشبو آنے لگی۔ وہ زیورات نہیں تھے بلکہ اس کے باپ کی وہ قربانیاں تھیں جو اس نے ساری زندگی خاموشی سے دی تھی۔ وہ باپ جو سردیوں میں کانپتا تھا تاکہ اس کی بیٹی ریشم پہن سکے، وہ باپ جو گرمیوں میں جلتا تھا تاکہ اس کی بیٹی ان ٹھنڈے دارانوں میں آرام کر سکے، اس بیٹی کا پورا وجود ایک شدید پچھتاوے اور ایک نہ ختم ہونے والی ندامت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ کاش وہ وقت کسی طرح پیچھے لوٹ جائے اور وہ اپنے اس غریب مزدور باپ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے۔ کاش وہ اس بوری کو اس رات قبول کر لیتی اور اپنے باپ کو گلے لگا لیتی اور اس کے میلے اور مٹی سے بھرے ہوئے ماتھے کو چوم لیتی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور موت نے اس کے باپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا تھا۔ اس اجنبی مزدور نے جو بوری اسے لا کر دی تھی، وہ اس بوری کے پاس بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس بے پناہ دکھ اور اس شدید ندامت کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ان ریشمی اور قیمتی پوشاکوں کو نوچنے لگی جو اسے اب کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، اور اسے اپنی اس کوٹھی کی ہر ایک چیز سے وحشت ہونے لگی، کیونکہ ان سب چیزوں کی چمک کے پیچھے اس کے باپ کی وہ تاریک اور انتہائی دردناک راتیں چھپی ہوئی تھیں جنہیں اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا اور اس کی روح اندر ہی اندر زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والی ندامت اور پچھتاوے کی آگ نے اس کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نے شدت کرب سے اپنے بال نوچے اور اپنے ان قیمتی کپڑوں کو تار تار کر دیا جن پر اسے بہت ناز تھا۔ اسے اپنی اس شاندار کوٹھی کی اونچی دیواریں اب کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈسنے لگی تھی اور وہ تمام چمکدار روشنیاں جو اس کی بے تحاشا عمارت کا ثبوت تھیں اب اسے جہنم کی دہتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وہ سونا، وہ قیمتی ہار اور وہ بھاری چوڑیاں جنہیں اس کے باپ نے اپنا خون جلا کر حاصل کیا تھا، انتہائی مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا رونا اتنا دردناک اور اتنا جگر و فگار تھا کہ اگر کوئی پتھر دل انسان بھی اسے سن لیتا تو وہ بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن اب اس کے اس چیخنے اور چلانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس قیمتی وقت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کو گلے لگا کر اسے ساری بات بتا سکتی تھی، اس نے اس وقت اپنے غریب باپ کو ٹھکرایا تھا جب وہ زندہ تھی، اور اپنی بیٹی کے پیار اور ایک مسکراہٹ کا پیاسا تھا۔ اس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اپنی وہ ساری دولت، وہ شاندار کوٹھی اور وہ تمام بے حساب بینک بیلنس شہر کے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کے نام کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح انتہائی سادے اور کھردرے کپڑے پہن لیے اور دنیا کی ہر خوشی، ہر رنگینی اور ہر حاجت سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ اس کے پرانے اور امیر دوستوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس دیوانگی سے باز آ جائے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی، کیونکہ اس کی روح اپنے باپ کی اس عظیم قربانی کی مقروض ہو چکی تھی اور وہ اس بھاری قرض کو چکانے کے لیے اپنی پوری بقایا زندگی ایسے ہی گزارنے کے لیے تیار تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور وہ مغرور بیٹی جو کبھی ریشم اور مخمل کے نرم بستروں پر سوتی تھی
اب سردیوں کی انتہائی ٹھٹھرتی ہوئی سرد راتوں اور گرمیوں کی جھلسا دینے والی تپتی دوپہروں میں کچی مٹی پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ اس کے وہ خوبصورت کپڑے بھی اب وقت کے ساتھ ویسے ہی خستہ حال اور جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے جیسے اس کے باپ کی ہوا کرتے تھے، اور اس کے جسم سے بھی اب وہی مٹی اور پسینے کی تیز بو آنے لگی تھی، جس بو پر وہ کبھی انتہائی حقارت سے اپنی ناک چڑھاتی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات مسلسل آنسو بہاتی رہتی تھی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے باپ کی مغفرت اور اپنے ان بھیانک گناہ کی معافی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ اس کے دل کا وہ شدید درد کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوا، اور اس کا وہ جان لیوا پچھتاوا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتا اور گہرا ہوتا گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح گزاری، جس کا جسم تو اس دنیا میں موجود تھا، لیکن اس کی روح اس شدید ندامت کے بوجھ تلے دب کر بہت پہلے ہی مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسلسل روشنی اور بے تحاشا رونے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور اس کا وہ چہرہ جو کبھی حسین اور انتہائی غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب وہ صرف اور صرف دکھ اور ایک دائمی ماتم کی تصویر بن چکا تھا۔ وہ جب بھی دور سے کسی باپ اور بیٹی کو ایک ساتھ ہنستے بولتے دیکھتی تو اس کے دل کے اندر سے ایک دردناک ہوک سی اٹھتی اور وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر مزید تڑپ اٹھتی۔ اس نے اپنے باپ کی اس بوری والے سونے کو بھی ایک لمحے کے لیے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لایا، بلکہ اس نے وہ تمام قیمتی زیورات بیچ کر وہ سارا پیسہ بے سہارا یتیموں بچیوں کی شادیوں اور ان کے جہیز پر خرچ کر دیا، تاکہ شاید اس عظیم نیکی کے بدلے اس کے غریب باپ کی تڑپتی ہوئی روح کو کچھ سکون مل سکے، اور قدرت اسے اس ظالمانہ فعل کی معافی دے دے۔ لیکن اس کا اپنا جاگتا ہوا ضمیر اسے کبھی معاف نہیں کر سکا تھا۔ دنیا کی چکا چوند اور دولت کا نشہ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے سب سے مخلص اور سچے رشتوں کی پہچان کو بھی کھو دیتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد جب حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے اور عمر بھر کی ندامت کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے زندگی کی آزمائشوں پر کبھی اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان ہاتھوں کو ہی جھٹک دیں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، کیونکہ خون کے رشتوں کی قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور ضمیر کا بوجھ انسان کو جینے نہیں دیتا، ایک ایسی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا مداوع موت بھی نہیں کر پاتی۔